آج کی مجلس میں ہم پیش کریں گے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں صحابہ کرام کو بطور استدلال کے پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے افعال اور اقوال کو، تابعین کو پیش کرتے ہیں، اتباع تابعین کو پیش کرتے ہیں۔ تو غیر مقلدین کا تو ایک ہی موقف ہے، قال اللہ قال الرسول، کہتے ہیں یہ دو ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں حدیث، تو وہ تو یہ موقف پیش کر رہے ہیں۔ پھر وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کے علاوہ امتی کی بات کو حجت ہی نہیں ہے۔ اور ہم احناف، اہل سنت والجماعت، احناف دیوبند کسر اللہ سوادہم، ان کا موقف کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام کو بھی پیش کرتے ہیں، تابعین کو بھی پیش کرتے ہیں، اتباع تابعین کو بھی پیش کرتے ہیں۔ ہم تو اکابر کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں اگر صحابہ کرام کو، تابعین کو، اتباع تابعین کو بطور دلیل کے پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب غیر مقلدین سے تعلق نہیں بلکہ ان کا تعلق مقلدین سے ہے۔ حضرت امام بخاری ہمارے ہیں، ان کا ہم سے تعلق ہے۔ آپ حضرات، میرا ایک بیان ہے، بخاری تیرا یا میرا، آپ اس کو ایک بار سن لیں، سماعت فرما لیں، مفتی عبدالستار صاحب سے آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ، ورنہ آپ احناف میڈیا سروسز پہ جائیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس پر میں نے گفتگو بھی کی ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو دلائل بھی ملیں گے اور دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی ملے گا، کیونکہ آج بزم متکلم اسلام بھی ہے، اسی حوالے سے آپ رہنمائی لیں گے۔ تو آئندہ اس پر کو بیان کرے، بخاری میرا یا تیرا، اور دلائل وہاں سے لے، تو دلائل بھی لیں اور دلائل کو بیان کرنے کا سلیقہ بھی لیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں صحابہ کرام کو بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں۔ اس پر ہمارے دلائل ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں باب قائم فرماتے ہیں، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا۔ امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کہ بعض علمی باتیں لوگوں کو بتانا اور کچھ لوگوں کو نہ بتانا کہ شاید وہ سمجھ نہ سکیں، یعنی بسا اوقات ہر علمی بات عوام کے سامنے نہیں لائی جاتی، وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس کے تحت حضرت امام بخاری حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لائے، فرمایا وقال علی حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عام لوگوں کو دین کی وہی باتیں بتاؤ جو وہ سمجھ سکے۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا جائے؟ یعنی لوگوں کے فہم کے مطابق بات کرو، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے۔ میں اس وقت اس عنوان پہ تفصیل سے بات نہیں کر رہا، صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش فرمایا ہے، اس میں بطور دلیل کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول لائے ہیں۔ بہت سارے حضرات کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ ہندوستان کے ایک معروف شخص ہیں، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتا ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علوم لیے ہیں، ان میں سے بعض میں نے آپ کو بتا دیے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ میں نے آپ کو نہیں بتائے۔ لو بسستہما لقطع هذا الحلقوم، اگر بتا دیتا تو میری گردن کاٹ دی جاتی۔ تو کہا جی ابو ہریرہ نے چھپایا ہے، ابو ہریرہ نے چھپائے ہیں، اس میں اموی لوگوں کی خامیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، اس قسم کی باتیں کی۔ یہ جہالت ہے پرلے درجے کی۔ حضرت ابو ہریرہ سمجھا رہے ہیں کہ بعض باتیں ایسی جو تمہاری فہم سے بالا تر ہے، میں بیان کروں گا تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، مانو گے نہیں، میری گردن کاٹو گے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے وحدت الوجود پہ کلام کیا۔ اب یہ چونکہ عوامی مسئلہ نہیں ہے، غیر مقلدین اس کو عوام میں چھیڑتے ہیں، اس پہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس اللہ نے چاہا تو تخصص میں وحدت الوجود پر روشنی ڈالیں گے، کیونکہ آپ خالص
علماء کی مجلس میں بیٹھے، آپ کو یہ بات سمجھانا آپ کا حق بنتا ہے تاکہ کوئی اعتراض کرے تو آپ جواب دے سکیں۔ باقی اس وحدت الوجود کے مسئلے کو عوام میں بتانے کی خواہ ضرورت نہیں ہے۔ میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ ہمارے ایک پنجابی شاعر گزرے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، خاصہ دی گل عامہ اگے جائز نہ آئی کرنی، کھیر پکا میاں محمد جیویں کتیاں اگے درنی۔ خواص کی بات عوام کو بتانا ایسے ہی ہے جیسے دودھ اور چاول کی کھیر بنا کر کتے کے آگے رکھ دے، اس کو کیا قدر اس کی، وہ کیا سمجھے گا اس کو کھیر کیا ہوتی ہے۔ تو اس طرح امام بخاری رحمہ اللہ بات سمجھا رہے ہیں۔ خیر میں اس مسئلے پر بات نہیں کر رہا، بات لمبی ہو جائے گی۔ میں بتا رہا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم فرمایا اور دلیل کے طور پر علی کو پیش کیا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری جو ابواب قائم کرتے ہیں، جسے ترجمۃ الباب کہتے ہیں، یہ امام بخاری کے مسائل ہیں۔ کہتے ہیں فقہ البخاری فی تراجم ہی، یہ جو امام بخاری نے ابواب کی سرخیاں قائم کی ہیں، تراجم قائم کیے ہیں، یہ صحیح بخاری کی فقہ ہے۔ تو گویا امام بخاری فقہی مسئلہ پیش کرتے ہیں اور دلیل کے طور پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائیں۔ نمبر 2، آپ نے باب بیان فرمایا باب من لم یکرہ الصلاۃ الا بعد العصر والفجر، کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عصر اور فجر کے علاوہ نماز مکروہ ہے، باقی کسی وقت میں نماز مکروہ نہیں۔ میرا مقصد اس وقت یہ نہیں کہ یہ مسئلہ ہمارا اتفاقی ہے یا نہیں، ہمیں مسئلے سے اتفاق ہے نہیں، یہ بتانا مقصود ہے کہ امام بخاری نے جو مسئلہ بیان فرمایا اس پہ دلیل کے طور پہ صحابی کو پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں بابی قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال اصلی کما رأیت اصحابی یصلون لا انہا احدا یصلی بلیل ولا نہار ما شاء غیر اللہ تحروا طلوع الشمس ولا غروبها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میں نے اپنے ساتھیوں کو، صحابہ کرام کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں کسی کو دن اور رات میں نہیں منع کرتا کہ فلاں وقت نہ پڑھو۔ ہاں یہ کہتا ہوں کہ طلوع شمس کے وقت اور غروب شمس کے وقت نماز نہ پڑھا کرو۔ نمبر 3، حضرت امام بخاری ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور اس میں بطور دلیل کے صحابی کو پیش فرماتے ہیں۔ باب حل لا يتتبع المؤذن فاہ ہاہنا وہاہنا وحل یلتفت فی الاذان، کیا مؤذن اپنا منہ ادھر ادھر پھیر سکتا ہے؟ یعنی اذان دیتے ہوئے جیسے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ اور کہتے ہیں حی علی الفلاح، یہ منہ کو پھیرنا پھیر سکتا ہے؟ یہ امام بخاری نے مسئلہ بیان فرمایا اور بطور دلیل فرماتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ رَأَى بِلَالًا يُؤَذِّنُ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا بِالْأَذَانِ۔ حضرت ابو جحیفہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے ہوئے دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ منہ پھیرنے لگا جیسے وہ اذان میں منہ پھیرتے تھے۔ تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بطور دلیل کے پیش فرماتے ہیں۔ نمبر 4، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب الجلوس علی المنبر عند التعظیم، اذان کے وقت منبر پر بیٹھنا، یعنی جب جمعے کے دن مؤذن اذان دیتا ہے اور خطیب اس وقت منبر پر بیٹھا ہوتا ہے، بطور دلیل کے لائے بابی قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب ان السائب بن یزید رضی اللہ عنہ وعنہم اخبرہ ان التعزین الثانی یوم الجمعہ امر بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ حین کثر اہل المسجد وکان التعزین یوم الجمعہ حین یجلس الامام۔ حضرت صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن دوسری اذان دینے کا طریقہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع فرمایا جب مدینہ کی آبادی بڑھ گئی۔ جمعہ کے دن دوسری اذان اس وقت دی جاتی جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا۔ اب یہاں امام منبر پر بیٹھا ہو اور دوسری اذان دیں، اس میں بطور دلیل کے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمایا۔ نمبر 5، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب من بدا بشقہ رأس الایمن فی الغسل، غسل کرتے وقت سر کی دائیں جانب کو پہلے دھونا
یہ باب قائم فرمایا کہ جب غسل کریں تو پہلے دائیں جانب پانی ڈالیں اور پھر بائیں جانب پانی ڈالیں۔ دلیل کے طور پہ لائے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنا اذا اصابت احدانا جنابۃ اخذت بیدیہا ثلاثا فوق راسها ثم تأخذ بیدہا على شقها الايمن وبیدہا الاخرى على شقها الايسر۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم میں سے کسی کو غسل جنابت کی حاجت ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے 3 چلو لے کر اپنے سر پر ڈالتے، پھر ہاتھ سے پانی لے کر بدن کی دائیں جانب ڈالتے اور پھر دوسرے ہاتھ سے بائیں جانب ڈالتے، وہ دائیں جانب اور پھر بائیں جانب۔ یہ مسئلہ بیان فرمایا اور دلیل کے طور پہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرمایا جو کہ صحابیہ ہیں۔ نمبر 6، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فی، جس کپڑے میں عورت کو حیض آئے تو اسی کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے، اور بطور دلیل کے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائے وبی قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ما كان لإحدانا الا ثوب واحد تحیض فی فاذا اصابه شیء من دم قالت بریکها فقصعته بظفرها، کہ اس وقت کپڑے زیادہ نہیں ہوتے تھے، ایک ہی کپڑا ہوتا تھا جو عورت استعمال کرتی ہے، کبھی حیض آتا اس کا خون کپڑے کو لگ جاتا، اس کو صاف کر لیا جاتا، اس میں نماز پڑھ لی جاتی۔ تو یہ مسئلہ بیان فرمایا اور بطور دلیل کے ام المومن امی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا جو کہ صحابیہ ہیں۔ نمبر 7، آپ نے مسئلہ بیان فرمایا باب السفرۃ والقدرۃ فی غیر ایام الحیض، ایام حیض کے علاوہ باقی ایام میں خاکی اور زرد رنگ کا خون آئے تو اس کو حیض شمار کریں گے یا نہیں؟ حیض شمار نہیں کریں گے، اور بطور دلیل کے امام بخاری حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش فرماتے ہیں وبی قال حدثنا قتیبۃ بن سعید قال حدثنا اسماعیل عن ایوب عن محمد عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قالت كنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ شیئا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم خاکی اور زرد رنگ کے خون کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس قسم کی رطوبت آتی تو اسے حیض شمار نہیں کرتے تھے۔ تو میں نے اس وقت آپ کی خدمت میں 7 مسائل پیش کیے ہیں جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بطور دلیل کے صحابی کو پیش فرماتے ہیں۔ ان میں 4 مسائل میں نے آپ کے سامنے صحابہ کرام کو پیش کیا ہے، اور باقی مسائل میں 3 آپ کے سامنے صحابیات پیش کی ہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کو حجت مانتے ہیں تو پیش فرماتے ہیں۔